حق جو مارا جاتا ہے خاص طور پہ خواتین کا، بہنوں کا، والد چلے گئے اور آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اب وہ سب کے نام ہو گیا تو سب کا حق ہو گیا نا. خاتون کو پیش کر کے عدالتوں میں اور اس سے کہلوا لیتے تھے کہ جی میری بہن ہے، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے ہیں جی. جعلی ڈاکومنٹس بنوائے جاتے ہیں کہ جناب والد صاحب نے جی جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ بس سارا تمہارا ہی ہے. والد کی ڈیتھ ہو گئی یا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو بھائی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جناب جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو کاروبار چلاتا تھا. اب جب والد کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر تو بھائی وہ سب میں تقسیم ہوگا جو بھی جائز اس کا ہے. اگر وہ کسی پراپرٹی پر بیٹھا ہوا ہے یا اس کے پاس آ رہا ہے، رینٹ آ رہا ہے، جو بھی کچھ معاملات ہیں، تو وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی اپنی بہنوں کو کہ جی وہ اپنا 10 سال میں لے لیں، 5 سال میں لے لیں، اسی سے کما کے دے دیتے ہیں انہیں. یہ ساری گفتگو ہم نے کی تھی نا. تو یہ البتہ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا پھر اس کے اتنے پہلو ہیں. اصل میں بنیادی بات یہ ہوئی کہ حق جو مارا جاتا ہے خاص طور پہ خواتین کا، بہنوں کا، اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر آپ اس پر بات کرنا شروع کریں کہ کس کس طریقے سے، کن کن چالاکیوں سے حق جو ہے مارا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ میں نے کئی خاندانوں میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی مثلا ڈیتھ ہوئی، اب وراثت آ گئی، اب فرض کر لیں کہ جی بھائیوں کا بنا 2 کروڑ اور بہن کا بنا 1 کروڑ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں او ابا جی نے نا جناب جڑا جہیز دیتا سی نا وہ میں وہ پیسے دیتے سن، یہ کر آگے 50 لاکھ کاٹ لیے. جو اس طرح مطلب کئی طریقوں سے کوئی نہ کوئی یعنی کہ چکر چلا کے اور چالاکیاں کر کے اور مکاریاں کر کے، مطلب سینکڑوں طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. جعلی ڈاکومنٹس بنوائے جاتے ہیں کہ جناب والد صاحب نے جی جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے وصیت کر دی تھی کہ بس سارا تمہارا ہی ہے. اور تو اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں جو کہ میں نے اگر خود نہ دیکھی ہوتی، اور میں نے 4-5 جگہ دیکھی، ایک بار نہیں، خود میں نے ہوتا نا یعنی کہ زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے، تو خود میں نے یعنی کہ اپنے جاننے والوں میں دیکھی، جو اخبارات میں پڑھی وہ تو الگ ہے. 4-5 کیسز میں یعنی کہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے، اپنی بہنوں کا حق مارنے کے لیے لوگوں نے اپنے پیرنٹس کو ذہنی معذور، جسے عرف عام میں لفظ استعمال نہیں کرتا، بہت یعنی کہ بالکل ہی نہیں کرتا، مگر عرف عام میں جیسے کہتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو غالباً باقاعدہ پاگل بنا کے پیش کیا عدالتوں میں کہ جی وہ تو پاگل ہو گئے تھے اور یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. بس مختصر یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے حصہ جو ہے وہ نہ دینا پڑے. یہ سب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مگر اس کے ساتھ ساتھ سب کا مطلب یہ بھی ہے کہ اتنے کائنڈ آف either loose laws ہیں یا پھر ان کی کوئی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہے کہ people can find so many ways to do this. جی یہی بات. اب جو ہے اب میں اس وقت جتنی میری معلومات ہیں اب یہ ہے کہ باقاعدہ قوانین بن گئے ہیں، اور اب کم از کم یہ ہے کہ وہ جو والد کے مرنے کے بعد اس قسم کا چکر نہیں ہوتا کہ جی جانا پڑے آپ کو اور اس کے بعد نام لگوانا پڑے. وہ بے فارم وغیرہ جو ہوتا ہے اس کے تحت اگر 4 بہن بھائی ہیں جو بھی ہے اس سسٹم کے تحت تو خود بخود وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو وہ جو جعلی انگوٹھے لگوانا بعض اوقات بھائی ایسا طریقہ کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی کہ اب شہروں میں پھر وہی جو میں کہتا نا کہ خواتین کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بعض اوقات کسی اور خاتون کو پیش کر کے عدالتوں میں اور اس سے کہلوا لیتے تھے کہ جی میری بہن ہے، میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے ہیں جی، اور وہ بیان دے دیتی تھی کہ جناب ہاں میں نے اپنے بھائی کو دے دیا، میں نے پیسے وصول کر لیے ہیں، لہٰذا میرا حصہ جو ہے جی وہ جی ان کو دے دیا جائے. بہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ کمپیوٹرائز ہونے کے بعد کافی چیزیں نسبتاً بہتر ہوئی ہیں، کمپیریٹیولی بہتر ہوئی ہیں. اور ایک اور چیز اچھی یہ ہوئی ہے کہ اب اگر آپ کا حق کوئی کسی خاتون کا مارتا ہے اور آپ کیس کر دیں تو باقاعدہ پولیس کیس بنتا ہے، اور یعنی کہ پولیس اس پہ کارروائی بھی کرتی ہے. مگر پھر اس میں یہ ہے کہ وہ تھریٹس دینے لگتے ہیں. اس حوالے سے پولیس کا رویہ آج بھی کو بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب تک دیکھیں نا آپ حق لینے والے کو ریاست صرف حق نہیں لے کے دیتی ہے، اس کو حق لے کے دیتی ہے، اور اس بیچ میں حق یعنی کہ لینے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کا تھریٹ اگر اسے دیا جاتا ہے، کسی قسم کی بھی اس کے ساتھ اگر زیادتی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف عورت ہو یا کوئی اور بھی اگر ہو، مرد بھی اگر ہو، تو ریاست اس کو پروٹیکٹ بھی کرتی ہے. وہ حوصلہ دیتی ہے کہ نہیں تم آؤ، اپنا بیان دو، تم اپنی بات کرو، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف گھور کے بھی دیکھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ جی وہ ڈرا دھمکا کے اگر آپ کہیں کہ جی وہ ریاست کر کچھ نہیں رہی اور بیچاری خواتین چلی جائیں اپنا، بیچاری میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ لاج بات ہے اس طرح کی پاور نہیں ہوتی نا ان کے پاس، اختیار ان کے پاس نہیں ہے. تو سینکڑوں میں بتا رہا ہوں نا کہ اگر میں آپ کو جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ اگر بیان کرنا شروع کریں تو 2-3 پروگرامز آپ کو صرف اس پہ کرنا پڑیں گے کہ اس ملک میں اپنی بہنوں کے، خواتین کے حقوق مارنے کے لیے
جائیداد میں ان کا حصہ مارنے کے لیے, اس کو غصب کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ, کیا کیا یعنی کہ تماشا نہیں کیا گیا ہے. اور اوپر سے لے کے نیچے تک, عمرا سے لے کے بالکل جو غریب آدمی ہے وہاں تک, پڑھے لکھوں سے لے کے بالکل ان پڑھ تک, سب نے یہ کیا ہے. لازمی بات ہے, میں اگین سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا کہ 100% لوگ ایسا کرتے ہیں, مگر ہر طبقے میں, وہ مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو, غریب ہو, اپر مڈل کلاس ہو, عمرا ہوں, اشرافیاں ہوں, ایلیٹس جو آپ کے کہلاتے ہیں, جو فلتھی ریچ کہلاتے ہیں, سب یہی کرتے ہیں بیشتر, بہت سارے لوگ. مگر دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت دیانتداری سے, کوئی گڑبڑ نہیں کرتے, ایمانداری سے. یعنی کہ میں ایک دوست کو جانتا ہوں جنہوں نے یعنی کہ جیسی ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی اور وہ سب اس گھر میں رہتے تھے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تک نہیں بکے گا وہ, انہوں نے کرایہ جو ہے, وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ 2 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں, انہوں نے اپنی بہنوں کو اس کا جو حصہ بنتا تھا اسی ریشو سے انہوں نے کرایہ دیا. گھر لیٹ بکا, وہ کہنے لگے میں رہتا ہوں, تو بلکہ وہ اچھا آدمی تھا, اس نے کہا میں اوورال ہی کرائے پہ لے لیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مطلب یعنی کہ اس حد تک انہوں نے, اور اس حد تک کیا ہونا یہ چاہیے کہ بھئی جب والد چلے گئے اور آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں اور اب وہ سب کے نام ہو گیا, تو سب کا حق ہو گیا نا. اب اس پراپرٹی سے اگر 10 روپے آ رہے ہیں یا 10 لاکھ آ رہے ہیں, وہ اسی ریشو سے تقسیم ہو جانے چاہیے. تو بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ 10 سال جناب اسے بیچتے ہی نہیں, کہتے ہیں جناب اب کیا کرتے ہیں, وہ جناب گاہک نہیں مل رہا جی, اچھا, اور اس کے بعد 10 روپے کی چیز کا کہتے ہیں 20 روپے ریٹ مانگ لیتے ہیں. 10 لاکھ کی چیز ہوگی 20 لاکھ, اب 20 لاکھ کا کون خریدے گا بھائی. تو وہ کئی سالوں معاملہ جو ہے چلتا رہتا. اب اس بیچ میں اس کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں, اس سے اگر کوئی رینٹ آ رہا ہے اس پراپرٹی سے, اس سے کوئی فوائد ہو رہے ہیں. اچھا, what do you تو ایک تھوڑی مگر اچھے لوگ بھی ہیں. میں نہیں, اسی بات سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہوتی ہے, واٹس دا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر بٹوین وہ لوگ جو دے دیتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ اٹ مائٹ ناٹ بی اباؤٹ کہ زیادہ ہے کم ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. اینڈ دین آلسو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اباؤٹ ایجوکیشن آئیدر, بیکاز آئی تھنک کہ we've seen a fair amount of educated ایک تو مائنڈ سیٹ ہے, دوسرے میرے خیال میں آپ نے خود اس کا جواب دیا تھا شروع میں. کیا آپ نے خود اس کا جواب I think it's a power thing, but یس, بس اتنی سی بات ہے. but power everybody wants. It's ہاں, میں بھائی تو کہہ رہا ہوں. اور آپ, ہم نے ہمیشہ بات کی کہ صرف تربیت سے نہیں ہوگا. گھوڑے کو آپ گھاس کی رکھوالی پہ لگا دیں اور آپ چاہیں کہ وہ پورے ٹبر کی گھاس جو ہے وہ نہ کھائے, گھوڑا تو پھر چھوڑ دے گا. یہ تو مزے کی بات ہے, انسان نہیں چھوڑتا. نہیں, وہ تو چھوڑ دے, اتنی بھوک ہوگی. ہاں, اصل مسئلہ یہی ہے جو آپ نے شروع میں بات کی, اصل مسئلہ یہی ہے. ہر شخص پاور چاہتا ہے. یس, وہ تربیت کی وجہ سے, میں نے آپ کو یاد ہے ہمیشہ ہم نے یہ بات کی, کیونکہ ہم نے اس پورے مہینے میں یہی سوچنے کی, یہی کھوجنے کی کوشش کی کہ خاص طور پہ چونکہ رمضان کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے کہ یار اس قدر خوبصورت دین, اتنی شاندار ہدایات, اور وہ ہدایات کے اوپر جن ہستیوں کی طرف سے وہ ہدایت ہے اس کے اوپر عمل آپ کو باقاعدہ نظر آتا ہے. اب دیکھیں نا, میں اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں, اس پہ یعنی کہ ساری زندگی عمل کی, ساری زندگی عمل کیا. یہ کوئی واقعہ ہے یا کوئی؟ نو, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اوور آل کہ ہم یہ کھوجنے کی کوشش کرتے رہے نا کہ یار یہ اتنا خوبصورت دین ہے, اور ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم بچپن سے پڑھ بھی رہے ہیں, مسجد و ممبر سے بھی بتایا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں کو حق نہیں مارو, جو بھی اخلاقیات کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آتی تو ہے نا مسجدوں میں, لوگ جاتے ہیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو سن کے آتے ہیں. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی اس قدر خوبصورت دین, اس قدر خوبصورت اتنی بڑی ہستیاں جن کو پوری دنیا مانتی ہے, جن سے دنیا سیکھتی ہے, اور ہم کہتے ہیں جناب ہم ان کے عاشق ہیں اور ہم عشق کا دعویٰ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی لوگ نیک نیتی سے کرتے ہوں گے, ان کے خلوص پہ شک نہیں کرنا چاہیے, مگر معاشرے میں ان کی جو سیرت ہے اور ان کے جو احکامات ہیں اس پر عمل نظر نہیں آتا. آپ کو یاد ہے ہم نے ہمیشہ اس پر بات کی, تو پھر ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں سوشل سائنٹسٹ کرتے ہیں کہ تربیت کی ایک ریشو ہے. فرد, گھرانہ یا کوئی بھی معاشرہ بنانے میں تربیت کی ایک ریشو ہے. کئی پہلو پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو, وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کا معاملہ ہو, وہ مال بنا کر دیانتداری سے بیچنے کا معاملہ ہو, وہ خواتین کو ان کا حق دینے کا معاملہ ہو, وہ کسی اور کا حق جائیداد میں نہ رکھنے کا معاملہ, کوئی بھی معاملہ ہو, ایک طرف آپ تربیت کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اچھے اصول ہیں, ساتھ ہی آپ قوانین بناتے ہیں انہی اصولوں کی بنیاد پر. دیکھیں نا, آپ کو بتایا گیا ہے بچپن میں کہ بھئی وہ کیا پڑھاتے ہیں, وہ گرین لائٹ اور یلو لائٹ, وہ جو یاد کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو بتا دیا گیا. ساتھ میں ہی آپ کو بلو لائٹ نہیں, یلو لائٹ. بلو لائٹ کہاں سے آ گئی,
تو ساتھ ہی روزہ لگ رہا ہے. نہیں وہ میں دوست کا بیٹا میں اس نے مجھے پوری نظم مجھے یاد کی. ریڈ لائٹ واٹ ڈو یو سے, اس میں بلو لائٹ بھی ڈال دی. وہ کوئی ہوگا پھر یہ اپنا بیوروکریسی کا عاشق, چونکہ بلو لائٹ تو انہیں کے پاس ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے. ہاں میں گڈی تے بلو لائٹ لاؤں گا.